آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفیمیشن، حتک عزت۔ حتک عزت کا قانون میں یہ بات لکھی کہ آپ کسی کو بھی ڈیفیم دو طریقے سے کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جی اس نے مجھے ڈیفیم کیا ہے تو دو طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں کہ جی یا تو اس نے مجھے وربلی ثابت وہ ڈیفیم کیا ہے، میری ساکھ کو، میری عزت کو نقصان پہنچایا ہے، زبانی کلامی بول کے کسی کے سامنے کوئی ایسی بات بول دی، کسی جلسے جلوس میں، جیسے سیاست دان آج کل بول دیتے ہیں، کوئی ٹاک شو ہے وہاں بول دیتے ہیں، تو یا تو وہ وربلی ہے یا وہ ریٹن فارم میں ہوگی۔ اس کے ویسے لیگل جو ورڈز قانون نے ہمیں دیے ہوئے ہیں وہ لائبل ہے اور سلنڈر ہے، یا وہ ریٹن فارم میں یا وہ زبانی کلامی۔ اور ریٹن فارم میں کیسے ہو سکتی ہے کہ کیونکہ آج جدید زمانہ ہے تو کوئی پوسٹ ہو سکتی ہے، کوئی کمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بلاگ ہو سکتا ہے، کوئی پمفلیٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ریٹن فارم میں ہو، وہ پھر اس طرح بھی کسی کو آپ ڈیفیم کر سکتے ہیں۔ اور جس کو آپ ڈیفیم کریں گے یا خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ڈیفیم کرتا ہے ریٹن فارم میں یا وربلی کرتا ہے، تو آپ اس کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ایک لیگل نوٹس بھیجنا ہے اپنے وکیل صاحب کے تھرو، اسے 14 دن کا ٹائم دینا ہے، اس کے اندر سب ڈیٹیلز لکھنی ہے کہ اس نے کب آپ کو ڈیفیم کیا، کس طریقے سے کیا، کس جگہ پہ کیا، کیا الفاظ بولے یا کیا الفاظ پرنٹ کیے گئے یا کیا تھا وہ، کیسے آپ کی عزت کے اوپر حرف پہنچا، اور پھر آپ اس سے ہرجانہ کلیم کریں گے اور معافی کلیم کریں گے کہ جی آپ اس 14 دن میں مجھ سے معافی مانگیں اور اتنا ہرجانہ ہے۔ ہرجانہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 1 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، 1 ارب بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ جتنا آپ کا دل کرے آپ اس سے کلیم کر سکتے ہیں۔ اور اس 14 دن میں اگر وہ رجوع کرتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، صلح کرتا ہے اور آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے، تو آپ یہ کارروائی واپس بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن 14 دن گزر جانے کے بعد نہ وہ صلح کے لیے آتا ہے، نہ وہ ہرجانہ دیتا ہے، نہ وہ معافی مانگتا ہے، تو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کے خلاف ایک کیس فائل کریں گے ہرجانے کا، ڈیفیمیشن کا، کہ جی اس نے مجھے ڈیفیم کیا ہے، اس کے ان الفاظوں کی وجہ سے یا اس ایکٹ کی وجہ سے میری عزت مجروح ہوئی ہے، اس نے میری پگڑی اچھالی ہے اور میری ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تو مجھے ہرجانہ لے کے دیا جائے۔ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سیاست دان ایک دوسرے کے خلاف صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے اچھا برا بول دیتے ہیں، اگلے دن ہمیں پھر ایک نیوز مل رہی ہوتی ہے جی فلانے نے فلانے کو نوٹس بھیجی ہے اتنے ارب کا، اتنے خرب کا۔ یہ وہی چیز ہے، یہ وہی ڈیفیمیشنز لاز ہیں جس کے وہ سب یہ سیاست دان جو چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں آج کل۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ پھر دوسری پارٹی آئے گی، وہ اپنا مدعا رکھے گی، آپ نے اپنا مدعا رکھنا ہے، اور اگر کورٹ سیٹسفائی ہوتا ہے آپ سے تو کورٹ آپ کو اس سے ہرجانہ دلوائے گا۔ جتنا کورٹ کو آپ سیٹسفائی کر سکیں گے یا کورٹ کو یہ لگے گا کہ جی اتنا ہرجانہ آپ کا بنتا ہے، لیٹ سپوز اگر آپ نے 10 کروڑ مانگا ہے، کورٹ یہ سیٹسفائی ہوتی ہے کہ جی آپ کا 2 کروڑ 5 کروڑ یا 7 کروڑ یا 10 کا 10 کروڑ آپ ٹھیک ہرجانہ مانگ رہے ہیں، اتنا آپ کے حق میں ڈکری ہو جائے گا اور دوسرے بندے سے آپ کو لے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لا ہے کہ جو پاکستان میں ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، یہ بھی سیاستدانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صرف ذلیل کرنے کے لیے، گھسیٹنے کے لیے استعمال جس کا شروع کیا ہے، ویسے یہ ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، عام عوام کی بھی میں بات کر رہا ہوں، کہ جس کا جو دل آتا ہے وہ بیٹھ کے میڈیا پہ بول دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتا ہے، کوئی بلاگ لگا دیتا ہے، کوئی یوٹیوب پہ جی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی فیس بک پہ کوئی بات لکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کمنٹ میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ کس دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا مذاق بن جاتا ہے، اس کی عزت مجروح ہوتی ہے، کوئی پگڑیاں اچھال رہا ہے بیٹھ کے، تو یہ نظام بند ہونا چاہیے۔ لوگوں کو قانون کی اختیار نہیں دیتا کہ آپ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پر، جلسے جلوسوں میں یا کہیں عام عوام میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں، نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم شرعی طور پہ دیکھیں تو تب بھی ہم گناہ گار ہیں کہ آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے خلاف اس کے پیچھے سے بات کرتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور لیگلی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آپ کسی میں کوئی ایسی چیز دیتے ہیں کہ وہ اس میں ہے ہی نہیں، کوئی الزام لگاتے ہیں جس سے اس کی عزت مجروح ہوتی ہے اور عوام میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قانون بھی آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ اس بندے کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو ہرجانہ اس سے آپ وصول کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔